پرسنالٹی اینڈ دا مائنڈ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے ہمارا کمپیوٹر برین، ہمارا ہیومن اور ہمارا چمپ اکٹھے مل کے ہماری پرسنالٹی کو جنم دیتا ہے. جیسے حشام صاحب نے بھی بات کی نرچر کی، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، نیچر اور نرچر کو. بٹ فرسٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ ورکس، پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا اسلام صاحب. اچھا، سو بیسکلی ہاؤ دا کمپیوٹر انٹرفیسز ود دا چمپ اینڈ ہیومن از کہ اگر چمپ اور ہیومن ریلیکسڈ ہیں، دے آر ناٹ ایکٹیویٹیڈ، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ بہت فیملیئر ہے، اور لیٹس سے فار ایگزامپل یو ار ایٹنگ، کھانا کھا رہے یا ڈرائیو کر رہے ہیں، اور ڈرائیو آپ کی ایک فیملیئر ایکٹیویٹی ہے، تو آپ کا چمپ اور ہیومن ریلیکسڈ ہے، وہ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر رہے اور وہ آٹومیٹکلی سب کچھ ہوئے جا رہا ہے. لیکن ریفلیکسز بلٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ آپ کا لیٹ سے فار ایگزامپل ایک مائنڈ میں میپ بنا ہوا ہے، آٹو پائلٹ بن گیا، تو آپ آٹومیٹکلی کمپیوٹر کے ساتھ اس پہ کام کریں گے. دوسرا ہے کہ وچ مینس دیٹ یو کین پرفارم روٹین ڈیلی ٹاسک وداؤٹ کانشیس ایفرٹ، کیونکہ جو آپ کا ایک آٹومیٹک پروگرام آپ نے اپنے برین میں آٹو پائلٹس جو ہیں ڈال دیے ہوئے ہیں، وہ خود بخود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک ایئرپلین ہے، تو اس کو ٹیک آف کے لیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، یا لینڈنگ کے لیے، اس کے بعد اس کو آٹو پائلٹ میں ڈال دیتے ہیں، وہ خود ہی چلتا رہتا ہے. لیکن اف اینی انفورسیبل ایونٹ اکرز، کوئی اسٹارم آ گیا، کوئی رین اسٹارم آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، کوئی ٹربولنس آ گئی ہے، تو پائلٹ ٹیکس کنٹرول پھر سے. تو ہاؤ ایور اف اینی ڈینجر اور انیوژل سرکمسٹانسز اپیئر، تو چمپ یا ہیومن ول ویک اپ اینڈ ٹیک اوور. یعنی کہ ٹپکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈینجر پرسیو ہو رہا ہے تو آپ کا چمپ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. چمپ جو ہے آپ کو، آپ کے کمپیوٹر کو پھر میسج دیتا ہے کہ دس از وٹ وی شوڈ ڈو. اچھا، تو بیسکلی ایک ایگزامپل ہے، ایک پیانسٹ ہے جو آرام سے ایک روم میں بیٹھ کے پیانو پلے کر رہا ہے. اس کے 3 سینیریوز ہیں، ہم تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اب وہ کیونکہ وہ ایک سیزنڈ پیانسٹ ہے، وہ پرو ہے اس پہ، تو وہ آٹومیٹکلی اس کی انگلیاں کام کر رہی ہیں اور بہت پیاری سی میلڈی جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل رہی ہے. سینیریو 1 یہ ہے کہ یو واک ان ٹو دا روم، لیٹس سے فار ایگزامپل کہ مس ایمن از پلئنگ دا پیانو اینڈ آئی گو اپ ٹو ہر اینڈ آسک ہر کہ وڈ یو لائک اے کپ آف ٹی. اب وہ آٹومیٹکلی کر رہی ہیں، ساتھ میں ان کا کیونکہ ہیومن اور چمپ ریلیکسڈ ہیں، تو ہیومن جو ہے ایک رسپانس دے دے گا کہ یس اور نو، چائے پینی یا نہیں پینی. اس میں کمپیوٹر جو ہے فلالیسلی کام کر رہا ہے، بہت منیمل انٹرفیئرنس ہے ہیومن یا چمپ کی. مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو ویسے ہی بسائیں، یا اگر مجھے پتا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو ایک میتھمیٹیکل ایکویژن ہے، وہ ایک فرق بات تھی. اچھا، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ میں آتی ہوں اس کے پاس اور میں کہتی ہوں کہ کین یو واک می تھرو ہاؤ یو آر پلئنگ دس پیانو، کیسے آپ کی یہ انگلیاں جو ہیں کام کر رہی ہیں، وچ کی آر یو ہٹنگ یا وچ نوٹ آر یو ہٹنگ، یا جو بھی ہے اس کی جو بھی یعنی کہ ہے لینگویج، تو آپ یہ کیسے کر رہی ہیں. ناؤ وٹ ول ہیپن از کہ آپ کا ہیومن برین ایکٹیویٹ ہو جائے گا، بیکاز اٹ از سم تھنگ دیٹ از انفیملیئر. پیانسٹ کا ہیومن برین ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور چونکہ وہ کمپیوٹر سے 20 ٹائم سلو ہے، تو کرتے کرتے کیا ہوگا، پیانو بجاتے بجاتے اب آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ کیسے میں کر رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فلالیسلی اور کوئی سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور دیکھنا شروع ہو جائے، تو وٹ ہیپنس ٹپکلی ارریگولیرٹی آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، رک جاتے ہیں، ذرا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، یا ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اس کی ایک مزے کی اگزامپل یہ ہے، یہ میں نے ایک دفعہ ٹیسٹ بھی کی کہ اٹ ڈزنٹ فٹ ان ود دا چمپ اور ہیومن دو، لیکن اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، اف یو ٹرائی ٹو لائک کنٹرول یور بریدنگ، یا اس کو ایک ان سنک لانا ہے کسی اور کی بریدنگ کے ساتھ، تو یو اسٹارٹ فیلنگ سفوکیٹڈ. کبھی کسی نے یہ ٹرائی کیا ویسے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے اور وہ بڑے لمبے گہرے سانس لے رہے ہیں، یو بریدنگ نارملی، اور آپ اس کی سانس کو میچ کرتے کرتے خود آپ سفوکیٹ کرنا شروع کر دیں. یہ سینیریو میں ہوگا. دوسرے سینیریو میں وین آئی فورس یو ٹو تھنک اباؤٹ سم تھنگ، وین آئی فورس یو ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ یو آر پلئنگ اٹ، تو تب ذرا آپ کانشیس ہو جائیں گے.
تو آپ کوئی خرابی کر بیٹھیں گے, تو پھر آپ ادھر رک جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ دیکھو میں ذرا خراب کر رہا ہوں, یہ میرے سے صحیح نہیں پلے ہو رہا, تو اس کو جو ہے نا ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, آئی کانٹ تھنک رائٹ ناؤ. اور دین ہی گوز بیک ٹو فلالیسلی پلینگ پیانو اگین, کیونکہ اس نے پھر سے کمپیوٹر سے کام کرنا شروع کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. تیسرا سینیریو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آؤں اور میں لے جائیں, میں مس ایمن پیانو پلے کر رہی ہے, میں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کہوں لیٹس سی ہاؤ ویل یو پلے دا پیانو, فوراً آپ جواز دینا شروع کر دیں گے کہ آئی ایم ناٹ ایٹ مائی بیسٹ ٹوڈے. یہ چمپ کا رسپانس ہے, کیونکہ چمپ پرسیوز اے ڈینجر. میں بہت انٹیمیڈیٹنگ ٹون میں آ کے کہہ رہی ہوں کہ دیکھتے ہیں آپ کتنا اچھا پیانو پلے کرتی ہیں, سنا تو بہت ہے آپ کے بارے میں, تو ایک دم سے میں آن گارڈ ہو جاؤں گی, میرا چمپ برین آن گارڈ ہو جائے گا. پرسیوڈ ڈینجر ہے نا, تو میں فوراً آن گارڈ ہو جاؤں گی, یا جیسے فار ایگزامپل مس ایمن فوراً آن گارڈ ہو جائیں گی, اور ہوگا یہ کہ وہ ساتھ ہی جو ہے ہڑبڑا کے یہ ڈیفینس دینا شروع کر دیں گی کہ ویسے آئی ایم ناٹ ایٹ مائی بیسٹ ٹوڈے, ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام می, تھوڑا انڈر مائن کرنا شروع کر دیں گی. یہ چمپ کا رسپانس ہے. تو جب بھی کوئی ڈینجر ہوگا تو چمپ جو ہے وہ رسپانس دے گا. کوئی کام ویسے نیچرلی چل رہا ہے تو اس میں چمپ اور ہیومن کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. جو تھوڑا سوچنے والا کام ہوگا, جو تھوڑا انفیملیئر نیچر کا ہوگا, تو اس میں ذرا ہیومن جو ہے وہ کام کرے گا. سو دس از ہاؤ دا برین ورکس. اس طریقے سے ہیومن انٹرفیسز ایکچولی کمپیوٹر انٹرفیسز ود دا چمپ اینڈ ہیومن, اور پھر آپ آگے کوئی کام کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ چمپ کو مینیج کریں کمپیوٹر کے تھرو. وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈرائیونگ بھی آپ کر رہے ہوں اور آپ جتنے مرضی بہترین ڈرائیور ہوں, آپ پچھلے کوئی 15-20 سال سے ڈرائیو کر رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ بڑا ایکسپرٹ ڈرائیور ہے, وہ اسپورٹس کار ڈرائیور ہے یا جو بھی ہے, اور وہ آپ کو کہے کہ لیٹ سی ہاؤ ویل یو ڈرائیو, تو یو ول آٹومیٹکلی فیل آن گارڈ اور آپ سے غلطیاں زیادہ. ہر وقت چمپ برا نہیں ہوتا اور ہر وقت ہیومن ٹھیک نہیں ہوتا یا اچھا نہیں ہوتا. کبھی کبھار آپ کا چمپ برین آپ کو بہت بہت مدد دیتا ہے, اور کبھی کبھار آپ کا ہیومن برین ہی وین یو گو آن اے تھنکنگ ٹرپ, ریشنلی لاجکلی سوچتے سوچتے تھنکنگ ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر رومینیٹ کرنا, وہ ساری چیزیں کرنا خام خواہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالتا ہے. اسی لیے تو اس کا نام ہے دا چمپ پیراڈاکس, کہ ایک پوائنٹ پہ چمپ برین ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ہوتا ہے. جہاں جہاں پہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور جہاں جہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے وہاں پہ جب وہ ہوتا ہے تو وہ ہماری جان بچاتا ہے. بیکاز پرسیوڈ ڈینجر سے جب ہم بچ جاتے ہیں تو یہ ہمارا چمپ ایکچولی ہمارے لیے ہیلپ فل ہے. لیکن کوئی پرسیو ڈینجر نہیں ہے اور ویسے ہی کسی نے آ کے کوئی کامنٹ دے دی اور اس سے لڑنا شروع ہو جائیں, تو یہ یہاں پہ ہمارے لیے خراب کرے. دس از وائی اٹس اے پیراڈاکس کہ اٹ ورکس بوتھ ویز. بہت ضروری ہوتی ہے ایک ہیبٹ کو چلائے رکھنے میں, ایون دو ہیبٹس آپ کو پازیٹیو کانسیکوینس, پازیٹیو یعنی کہ ریزلٹس دیتے ہیں, اچھی چیزیں نکلتی ہیں اس سے, بٹ ساتھ ہی ساتھ موٹیویٹڈ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب پازیٹیو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس سے بھی ہم بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیچرلی. اٹ فیلز لائک کہ زندگی ایکسائٹنگ نہیں ہے. کہ آپ جب ایک کام کرتے ہیں صرف ایک ہی نیت سے, اور جب وہ ذرا نیت خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کام رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ واک کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ کولیسٹرول آپ کا مینیج ہو جائے, رائٹ. واک کرنے کے اور کون کون سے فائدے ہیں؟ اس ٹائم پہ موٹیویٹیڈ رہنے کے لیے ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دس آپ کو پھر ذرا سوچنا پڑتا ہے, آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اب جیسے اگر ایک پرسن ہے جو ریگولرلی جم کرتا ہے, کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ آج جم کو مس کرتے ہیں, لیٹس ایٹ لاٹس آف جنک اینڈ واٹ ناٹ, تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں, گھر بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, نہیں جاتے. اب وہاں پہ وہ کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے ٹو گو ٹو جم, یا کام ہے روزانہ کام پہ آنا. اب آپ یعنی کہ اگر میں یہاں پہ 3 سال سے کام کر رہی ہوں تو میری تو اب تک ہیبٹ بن جانی چاہیے نا کہ میں روز صبح اٹھوں and I go to work. But there are days when the work motivation is low and there are days when work motivation is very high. یہ نیچرل ہے. آپ کبھی کبھار تھکے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, کوئی اور مسائل زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو موٹیویٹیڈ رہنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ, وائی از اٹ نیسیسری. دوائی تو آپ کھا لیں اپنی کولیسٹرول کو مینیج کرنے کے لیے,
پر اس کے جو باقی کے فوائد ہیں واک کے, یو ول مس آؤٹ آن دوز. تو ان کے بارے میں سوچیں تو واک بھی کرنا شروع کر دیں. انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے یو کین یوز ڈفرینٹ ٹیکنیکس. پہلی چیز تو یہ ہے کہ واک بہترین ہے انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے, ٹو ریلیو انگزائٹی. یہ میں نہیں, یہ میری بیمار سوچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے دماغ نے غلطی سے سوچ رکھی ہے, ٹھیک ہے. انگزائٹی میں سوچیں آتی ہیں, انگزائٹی ایسے نہیں ہوتی ہے, انگزائٹی میں سوچیں لازمی آتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے دماغ نے غلطی سے سوچ رکھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں جو ابھی کام کر رہا ہوں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بعد کی یعنی اس سوچ کو میں بعد میں دیکھوں گا, یا اس سوچ کو بعد میں اس کے بارے میں سوچوں گا, جو بھی کرنا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ سکسیزفلی اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں, یو ہیو مینیج ٹو ڈسٹریکٹ یور سیلف, تو آپ اپنے آپ کو ایک قسم کی شاباشی دیتے ہیں کہ گڈ جاب, یہ کر سکتے ہو. تم انگزائٹی جو ہے اس میں سوچیں آتی ہیں, بہت ریپڈلی سوچیں آتی ہیں, ایک کے بعد ایک, اور ساری نیگیٹو نیچر کی ہوتی ہیں. اباؤٹ دا فیوچر, فیوچر کو لے کے انگزائٹی ہوتی ہے, پاسٹ کو لے کے انگزائٹی نہیں ہوتی ہے. پاسٹ کو لے کے ڈپریشن ہوتا ہے, فیوچر کو لے کے انگزائٹی ہوتی ہے. کل کیا ہو جائے گا, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, گاڑی میں بیٹھے ہیں کریش نہ کر جائے گاڑی, میں دے دیتی ہوں, گاڑی کریش نہ کر جائے. پلین میں بیٹھے ہیں, پلین کریش نہ کر جائے. اب آر یو تھوڑا سا اگر آپ اس کو جوائن کریں چمپ برین کے ساتھ, تو چمپ کا جو ایموشنل تھنکنگ ٹریٹ ہے, کیٹاسٹرافک جو اس کا ایک ایموشنل تھنکنگ پیٹرن ہے کہ ورسٹ کے سینیریو سوچتا ہے, وہ انگزائٹی انڈیوس کرتا ہے. جب آپ ہر چیز میں سب سے ورسٹ سینیریو ڈھونڈتے ہیں نا, کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں گاڑی کریش ہو جائے گی, پلین میں بیٹھے ہیں پلین کریش ہو جائے گا, آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں, یا میں اسٹیج پہ آئی ہوں, میں بات کر رہی ہوں, اور میں ایسا فمبل کروں گی, I'll fall and people will laugh at me and then they will never want to listen to me again. جب یہ ساری سوچیں آتی ہیں تو پھر یہ کیٹاسٹرافک تھاٹ ہے, میرا چمپ مجھے دے رہا ہے, اور اس سے مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے. انگزائٹی کا اینٹیڈوٹ مائنڈفلنس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انگزائٹی فیوچر کو لے کے ہوتی ہے. تو اگر آپ پریزنٹ مومنٹ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی کافی حد تک انگزائٹی مینیج ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ صرف آج کی سوچ رہے ہیں. اب جیسے اگر کسی پیشنٹ کو دنوں کی انگزائٹی ہے کہ میں کتنے دن یہاں پہ ہوں, مجھے پتہ نہیں کتنے دن رکھنا ہے, تو اگر وہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم اپروچ رکھیں کہ آج کا دن میں نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے, کل آئے گی تو کل دیکھیں گے. ون ڈے ایٹ اے ٹائم اپروچ آپ کو اس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے کہ آئی ہیو ٹو اسپینڈ ٹوڈے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹیز. کل جب آئے گی کل دیکھیں گے. جب کل آتی ہے تو سیم موٹو یعنی کہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آج کا دن بہترین گزارنا ہے. یا یہ بھی سوچ رکھ کے چل سکتے ہیں کہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. پچھلے دن کی جو کمیاں تھیں, جو ویکنیسز تھیں, جو خرابیاں تھیں, وہ اگلے دن نہ ریپیٹ ہو. سو ایوری ڈے شوڈ بی بیٹر دین دا پاسٹ ون. ٹھیک, یہ رکھنا ہوتا ہے. دس از ناٹ شارٹ سائٹڈ ایٹ آل, بیکاز جب آپ ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فیوچر کا بھی سوچ کے مسئلے ہوتے ہیں. جیسے میں نے اس دن آپ کو سلیپ ہائیجین بتائی تھی کہ آپ کی نیند کھل گئی ہے رات کے 2 بجے یا 3 بجے, نیند واپس نہیں آ رہی دوبارہ, 20 منٹ گزر گئے ہیں, کروٹیں بدلتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر بھی جو ہے نیند نہیں آ رہی, تو اٹھیں, کمرے میں ہی واک کر لیں. لائک کوئی وہیں پہ 50 اسٹیپس ہو جاتے ہیں آپ کے آسانی سے, 100 بھی ہو جاتے ہیں, کر کے کوئی ایسی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, پانی پی لیں. ڈو دس فار 5 منٹس, آپ کا برین ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. جب دوبارہ آپ جا کے بیڈ پہ لیٹیں گی تو آپ کو نیند آ جائے گی ود ان فیو منٹس, کیونکہ آپ کا برین ڈسٹریکٹ ہو گیا. جس تھاٹ نے آپ کو جگایا تھا وہ تھاٹ چلی گئی ہے. تو کیونکہ آبویسلی نیند تو ہم نیند میں ہی ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی, ہمارا برین فلی فنکشننگ نہیں یعنی کہ فلی اویک نہیں ہوتا اس ٹائم پہ, تو ہم دوبارہ بیڈ پہ جا کے لیٹیں گے, دوبارہ نیند آ جائے گی. تو سلیپ ہائیجین اس کے لیے بہترین ہوتی ہے.